الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال من رغب عن سنتي فليس مني۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سماج میں جو انتشار ہے، ابتری ہے، آوارگی ہے، بے حیائی ہے، ان سے ہم میں سے ہر باشعور اور سنجیدہ شخص پریشان ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں اس پر بھی وہ غور کرتا ہے، لیکن جن اسباب سے یہ برائیاں عام ہیں ان کو دور کرنے کی وہ فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ جب وہ اس کو خود سماج میں ایکٹیو رول ادا کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی وہی سب الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے جن میں اور لوگ بھی مبتلا رہتے ہیں۔ سماج میں جو آوارگی، بے حیائی، جو برائیاں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ادھر کچھ سالوں سے تو ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس سے پہلے کہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ بغیر نکاح کے کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی ساتھ میں رہنے لگے، مسلم سماج میں تو اس کا کبھی تصور ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح کوئی لڑکی یا لڑکا جس کا مسلم خاندان سے تعلق رہا ہو، اس کی نسل در نسل اس کے خاندان میں تو اسلام ہی رہا ہو، کوئی لڑکی بھاگ کر اپنے والدین اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اور وہ بھی کسی غیر مسلم سے نکاح کر لے، اس کا تو تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ادھر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ چند سالوں سے اس طرح کے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ان کے اسباب کیا ہیں؟ ان کے مختلف اسباب ہیں۔ بے حیائی عام ہو رہی ہے، کالجوں میں کھلا ماحول ہے، گھر میں دینی تربیت نہیں ملتی ہے، اور بھی اسباب ہیں، لیکن ہم غور کریں تو دو اسباب بہت اہم ہیں، ان کی طرف میں اس مجلس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سبب یہ ہے کہ نکاح کرنے میں تاخیر کی جاتی ہے، لڑکا ہو تو لڑکی ہو تو بغیر کسی معقول سبب کے اس کے نکاح میں تاخیر کی جاتی۔ ابھی تو وہ گریجویشن کر رہے ہیں، ابھی تو پی جی کر رہے ہیں، وہ بھی ہو گیا ہے تو ابھی اتنی تعلیم حاصل کی ہے، سروس ہی نہیں ملی ہے، سروس مل گئی ہے تو معمولی ملی ہے اور اچھے وہ سروس حاصل کرنی ہے، گھر نہیں ہے، دوسرے اسباب کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے، لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے سماج میں بے حیائی کے عام ہونے کا۔ سیکس ہر نوجوان کی فطرت میں داخل ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر معقول وقت میں اس کی تسکین کے اسباب پیدا نہیں ہوں گے تو اس جذبے کے تحت ہر شخص تسکین چاہے گا، چاہے جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز طریقے سے ہو۔ کوئی ندی ہو، کوئی دریا ہو،
آپ اس پر بند لگانا چاہیں آپ ہرگز نہیں لگا سکتے ہیں، پانی ادھر ادھر نکلنے کے راستے ضرور تلاش کر لے گا۔ تو اسی طرح جنسی تسکین کے اگر اسباب فراہم نہیں کیے جائیں گے جلد از جلد تو غلط طریقے سے اس کی تسکین کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن اور احادیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے، صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو لوگ بے جوڑے کے ہوں ان کے جلد از جلد ان کی شادیاں کر دو، نکاح کر دو۔ پورے سماج کو حکم دیا گیا ہے، والدین کو حکم دیا گیا ہے، نوجوانوں کو حکم دیا گیا ہے، لڑکیوں کو سرپرستوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم جن لوگوں کی شادی نہیں ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، جلد از جلد ان کی شادی کر دی جائے۔ آگے آخر میں اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ وہ ان کی ضرورت پوری کر دے، ان کو مالدار کر دے، اس لیے محض فقر کے اندیشے سے، غربت کے اندیشے سے، وافر مال و دولت کی فراہمی کے اندیشے سے نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بھی حکم دیا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جو بھی نکاح کر سکتا ہو، اس کے اسباب فراہم ہو تو وہ ضرور نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ اس سے نگاہیں پست رہتی ہیں، قابو میں رہتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے سرپرستوں سے کہا اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، اگر تمہاری بیٹی کا رشتہ کسی ایسے نوجوان کی طرف سے آئے جس کی دینداری اور اخلاق پر تمہیں اطمینان ہو تو اس کا جلد از جلد نکاح کر دو۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سماج میں فتنہ عام ہو جائے گا اور بہت بڑے پیمانے پر فساد عام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کے اثرات ہم اپنی آنکھوں سے سماج میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا جو سماج میں بے حیائی آوارگی کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لڑکیوں کا نکاح جو جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، دوشیزہ ہیں، باکرہ ہیں، ان کے بھی نکاح میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو گئی ہو، کوئی کسی کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہو، اس کو تو ہمارے سماج میں اتنا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ اس کے نکاح کا تصور بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نکاح کو اتنا آسان بنا دیا جائے جس سے اس سے زیادہ آسان کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ زنا، ہم سب جانتے ہیں کہ زنا کی بہت سخت سزا متعین کی گئی۔ کوئی نوجوان غیر شادی شدہ زنا کر لے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو تو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے سزائیں بہت سخت رکھی ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں کہ اسلام نے نکاح کو اتنا آسان کیا ہے۔ تو اگر کوئی عمل انتہائی آسان ہے اس کے باوجود بھی وہ شخص وہ عمل نہ کرے اور غلط طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی سزا تو سخت ہونا ہی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ نکاح کو آسان طریقے سے انجام دیا ہے۔ خیر النکاح برکتن ایسرہ مونتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ مونہ کہتے ہیں خرچ کو، مصارف کو، مال، مونہ کا تعلق مال سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جن میں کم سے کم مصارف آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی نہیں تھیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سماج قائم کر کے دکھا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی جو نبوت کی زندگی ہے اس میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نوجوان نے شادی کا ارادہ کیا ہو اور اس کی شادی نہ ہو پائی ہو،
کسی لڑکی نے شادی کا ارادہ کیا ہو اور اس کی شادی نہ ہو پائی ہو۔ بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نوجوان نے خواہش کا اظہار کیا، جلد از جلد آپ نے اس کا نکاح کروا دیا۔ بلکہ بعض واقعات تو ایسے ملتے ہیں کہ اسی مجلس میں، جس مجلس میں خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا انتظام کروا دیا۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ ایک خاتون نے، دوشیزہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا نکاح آپ کروا دیجئے۔ اسی مجلس میں ایک نوجوان نے خواہش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے اس کو مہر میں دینے کے لیے؟ نوجوان نے کہا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کچھ تو ہوگا۔ نوجوان نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے کہا جا کے گھر میں جاؤ، دیکھ کے لاؤ، کچھ لے کے آؤ، لوہے کی انگوٹھی ہی لے کے آؤ، میں اسی پر تمہارا نکاح کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کے اصرار پر نوجوان گیا، گھوم ٹہل کے آیا اور کہا میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ کیا اس سے زیادہ کسی غریب شخص کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی اس نکاح کو ٹالا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں نکاح کروا دیا اور یہ فرمایا تم کو جو قرآن یاد ہے وہ تم اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہی تمہارا مہر ہے۔ محترم بھائیو، ہمارے سماج میں طلاق کو اور بیوگی کو ایک انتہائی خراب چیز سمجھا جاتا ہے، نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہو تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہو تو اس میں اس کا کوئی قصور ہو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج قائم کیا تھا اس میں بیوہ ہونے کو اور طلاق یافتہ ہونے کو کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی ہے، میں نے عدت بھی پوری کر لی ہے، اور جیسے ہی عدت پوری ہوئی میرے پاس 3 رشتے آ گئے۔ وہ رشتے جلیل القدر صحابیوں کے تھے، ان میں سے ایک صحابی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ خاتون نے تینوں کے نام لیے، کہا فلاں فلاں رشتے آئے ہیں، میں آپ کے پاس آئی ہوں مشورہ کرنے کہ ان میں سے میں کس سے رشتہ کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مجھ سے مشورہ مانگتی ہو تو میں تمہیں چوتھے رشتے کی نشاندہی میں کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت اسامہ ابن زید سے ان کے نکاح کا مشورہ دیا اور ان سے ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت اسامہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ خاتون حضرت فاطمہ بنت قیس ایک معزز سماجی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی عمر زیادہ تھی، حضرت اسامہ کی عمر کم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھیں ان میں عمر کا فرق، سماجی حیثیت کا فرق کوئی کسی کی رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ عورت بیوہ ہوتی تھی، اس کا اگلا نکاح ہو جاتا تھا، پھر بیوہ ہوئی اس کا اگلا نکاح ہو جاتا تھا۔ حضرت عاتقہ بنت زید کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے ان کا نکاح ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زید ابن خطاب سے نکاح ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب سے ان کا نکاح ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت امام حسن سے ان کا نکاح ہوا۔ بیوہ ہونے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ عورت میں کوئی خامی پیدا ہو گئی ہے، نقص پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اس کے جلد از جلد اس کے نکاح کا انتظام ہو جاتا تھا۔ محترم بھائیوں، یہ میں نے جو 2 اسباب بیان کیے ہیں، نکاح میں تاخیر ہونا اور دوسرے لڑکیوں کے نکاح میں رکاوٹ پڑنا، غریب لوگوں کے نکاح میں، اگر یہ 2 اسباب مسلم سماج سے دور نہیں ہوں گے تو جو برائیاں عام ہیں وہ باقی رہیں گی، ان میں کمی نہیں آئے گی۔ ہم اگر ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو سماج میں اسی طرح برائیاں عام ہوں گی۔ عام طور سے آسان نکاح کی ترغیب دی جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے، اس کے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ فضائل بیان کرتے ہیں آسان نکاح کے، جب خود ان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا موقع آتا ہے تو وہ دھوم دھام سے وہ ساری خرافات کرتے ہیں جن سے وہ اب تک روکتے رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ہماری سماجی حیثیت ہے، لوگوں سے تعلقات ہیں، بہت بڑا حلقہ ہمارا ہے اور ہم تو مجبور تھے۔ یہ سب جھوٹے ان کے عذر ہیں۔ جب تک ہم آسان نکاح کو فروغ نہیں دیں گے، زبانی جمع خرچ نہیں کریں گے، عملاً اس کے نمونے قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ جو خرابیاں سماج میں ہیں ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔
سماج میں وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں تو اس میں جہیز کے مطالبے نہیں کرتے ہیں، نہ کھل کے نہ چھپے۔ بہت سے لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، لیکن اشاروں میں کہتے ہیں کہ بیٹے کی خواہش ہے، بیٹے کی خالہ اور پھوپھیوں کی خواہش ہے، مختلف بہانوں سے وہ جو کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ بہت قابل مبارکباد ہیں جو کسی طرح کے ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں اور بہت سادہ انداز سے شادی کرتے ہیں۔ قابل مبارکباد وہ نوجوان بھی ہیں جو کسی طرح کی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں، وہ سادہ انداز میں اپنی شادیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح قابل مبارکباد وہ لڑکیوں کے سرپرست بھی ہیں جو زمانے کی ہوا میں نہیں بہتے ہیں، بلکہ وہ بھی اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آج اس مجلس میں جو نکاح ہو رہا ہے، ابھی اعلان کیا گیا کہ ہمارے بھائی جناب کمال الدین صاحب کی صاحبزادی کا نکاح ہو رہا ہے، اور ہمارے دوست ایڈوکیٹ فرید صاحب جو ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ان کے صاحبزادے کا نکاح ہو رہا ہے۔ میں ان دونوں خاندانوں کو میں جانتا ہوں، یہ حضرات سماج کے باشعور لوگ ہیں، اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم اس نکاح کو انتہائی سادہ انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ یہ حضرات اپنے وعدے پر پورے اترے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس خاندان کو، اس رشتے کو وہ بابرکت فرمائے، اور دونوں خاندانوں کے درمیان قریبی تعلقات استوار کرے، اور ان زوجین کی زندگی میں خوشگوار تعلقات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔